الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سورۃ الاعلی مکیہ سیکھیں گے اور انشاءاللہ عز و جل اس کی تلاوت کریں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی۔ سبح اسم میں با حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے، اور ربک الاعلی میں را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا، با حرف قلقلہ مشدد ہے، یہاں پر قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ الذی خلق فسوى، خلق میں خاء اور قاف حرف مستعلیہ ہے اس لیے انہیں پر پڑھا جائے گا۔ والذی قدر فہدى، قدر میں قاف حرف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا، دال حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر بھی قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ والذی اخرج المرعى، والذی اخرج میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہے، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى، فَجَعَلَهُ ہاں پر الٹا پیش ہے جو کہ واو مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے اسے ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ غثاء میں غین حرف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ سنقرئک فلا تنسى، سنقرئک میں قاف حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ فلا تنسى میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے سین ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الا ما شاء اللہ، ما شاء اللہ میں الف سے پہلے زبر ہے، ما میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، شاء اللہ میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی ونیسرک للجسری فذکر ان نفعت الذکری، ان نفعت میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے نون ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى، من یخشا میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، یصلی النار میں
صاد حرف مصطلیہ ہے پر پڑھا جائے گا، نون مشدد ہے، النار میں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، کبرا میں با حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے، اور وقف کی صورت میں کھڑا زبر اور حروف مدہ تبدیل نہیں ہوتے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، یموت میں واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ، فیہا میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ، اور الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ قد افلح من تزکا، قد میں قاف حرف مصطلیہ ہے پر پڑھا جائے گا، دال حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ من تزکا میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، وَذَكَرَ اسْمَ میں را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا، اور ربہ میں با حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ فصلی میں صاد حرف مصطلیہ ہے پر پڑھا جائے گا، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تؤثرون میں حمزہ ساکنہ ہے، اسے ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ تؤثرون میں واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ ہے، اس لیے اسے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ دنیا میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، یہاں پر ادغام مال غنہ کا قاعدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے یہاں پر اظہار مطلق کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ادغام کی شرط یہ ہے کہ حروف یرملون نون ساکن یا تنوین کے بعد دوسرے کلمے میں ہوں، یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا اسی کلمے میں ہے تو اس لیے یہاں پر اظہار مطلق کا قاعدہ ہوگا۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، خَيْرٌ وَأَبْقَى میں یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، یہاں پر یا لین کا قاعدہ ہے، را پر 2 پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، ان تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَأَبْقَى میں با حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى، لفظ الصحف میں صاد حرف مصطلیہ ہے پر پڑھا جائے گا، اولا میں واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ، اور لام پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے اسے بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں کھڑا زبر اور حروف مدہ تبدیل نہیں ہوتے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، صحفی میں صاد حرف مصطلیہ ہے پر پڑھا جائے گا، ابراہیم میں با حرف قلقلہ ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے، و موسیٰ میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک پر عمل کرنے، اسے سمجھنے، اسے دوسروں کو سکھانے اور پڑھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔